ویلکم ٹو آن مائی مائنڈ. دوستو، میں ہوں آپ کی دوست، آپ کی ہوسٹ فاز. آج میں نے سوچا کہ کچھ وومنس مینٹل ہیلتھ پر بات ہو جائے، کیونکہ انٹرنیشنل وومنس ڈے آ رہا ہے، جس پر بہت سے سیمینارز ہوں گی، زوم ورچوئل میٹنگز ہوں گی، باتیں ہوں گی. عمل کتنا ہوگا یہ کوئی نہیں جانتا، لیکن خواتین کو ذہنی امراض یعنی مینٹل ہیلتھ کے کتنے زیادہ ایشوز ہیں، ان پر بات کم ہوتی ہے بنسبت وومنس رائٹ کے. عورت ایک بہن، بیٹی، بیوی اور ماں ہوتی ہے. ان تمام رولز کو اسی وقت بھرپور طریقے سے ادا کیا جا سکتا ہے جب ایک عورت جسمانی اور ذہنی طور پر صحت مند ہو. جسمانی تکلیفیں تو نظر آتی ہیں، لیکن ذہنی دباؤ پر کسی کا دھیان نہیں جاتا. تو چلیں اسی سلسلے میں WHO کی رپورٹ کے کچھ پوائنٹس پر نظر ڈالتے ہیں، جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ ڈپریشن، انگزائٹی اور مینٹل ڈس آرڈرز ڈیولپڈ کنٹریز میں اگر ان کو دیکھا جائے تو 5 میں سے 1 مرد اور 12 میں سے 1 عورت اس کو دور کرنے کے لیے الکوہل کا سہارا لیتی ہے. 5 میں سے 1 عورت ایٹ لیسٹ اپنی پوری زندگی میں ریپ یا اٹیمپٹ آف ریپ کا سامنا کرتی ہے، اور اس گھناؤنے جرم کے بعد جو اس کی ذہنی حالت ہوتی ہے وہ اس سے پوری زندگی سفر کرتی ہے. ڈائمنشیا زیادہ تر خواتین میں پایا جاتا ہے، یعنی بھولنے کی بیماری. میں نے ایک مرتبہ بہت ہی افسوسناک بات سنی. ایک بیٹی جس کی ماں کو ڈائمنشیا ہو گیا تھا، اور وہ ماں ساری عمر شوہر کی زیادتیاں برداشت کرتی رہی، تو اس کی بیٹی نے کہا کہ شکر ہے کہ ماں کو ڈائمنشیا ہو گیا تاکہ وہ سکون سے جی سکے. اچھا ہوا کہ وہ سب کچھ بھول گئی، کیونکہ یاد رکھنے کے قابل کچھ نہیں تھا. دوستو، یہ ایک ایسی بات ہے جسے میں بھول نہیں سکی. عورت اپنے ساتھ کسی بھی زیادتی کا ذکر نہیں کرتی، اور یہی سب سے بڑا گناہ ہے. ڈومیسٹک وائلنس ہو یا سیکشول ہراسمنٹ، اگر اس پر بات نہیں ہوگی تو چاہے ہزاروں سال یہ انٹرنیشنل وومنس ڈے مناتے رہیں، کچھ حاصل نہیں ہوگا. اب آئیے ایک اور رپورٹ کی طرف، جس کو میں نے پڑھا ہے وومنس ہیلتھ فیکٹس ایجنڈا میں. ان کے مطابق ذہنی امراض میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، جس میں تقریباً 19% یعنی 19% خواتین ہیں اور 12% مرد حضرات ہیں. وجوہات کیا ہیں؟ 53% جنہوں نے کوئی ابیوز ایکسپیرئنس کیا ہے، اور 78% وہ ہیں جو نہایت فزیکل اور سیکشول ابیوز سے گزرے ہیں. اب جو پاورٹی لائن پہ ہیں یا لیس فارچونیٹ خواتین ہیں، وہ پہلے تو مینٹل ہیلتھ کو سمجھ نہیں سکتی، اور اگر کہیں اندازہ ہو جائے تو بتاتی نہیں. اور ان کی تعداد 29% ہے، جو بنسبت مڈل یا اپر کلاس سے زیادہ ہے، اور اپر کلاس میں 16% ہے. اگر ہم یہاں لندن کی بات کریں تو ایک اندازے کے مطابق بلیک کمیونٹی میں خواتین 29%، ایشین کمیونٹی میں 24%، مکسڈ ریس کمیونٹی میں 29%، اور وائٹ برٹش میں 16% خواتین ذہنی امراض میں مبتلا ہیں. 25.7% نوجوان بچیاں اپنے آپ کو اذیت یعنی سیلف ہارمنگ میں ہیں، اور 26% ڈپریشن کا شکار ہیں. یہ تمام فگرز میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ کمی کہاں ہے، پرابلم کہاں ہے. عورت تو بہت مضبوط ہے، وہ جب ماں بنتی ہے تو اپنے بچے کے لیے کسی سے بھی لڑ جاتی ہے، تو پھر یہ کمزوری کہاں ہے؟ سڑکوں پر نکل کر کون سا حق مانگا جاتا ہے؟ ایز اے مسلم میں تو یہ مانتی ہوں کہ یہ حق اسلام نے ہمیں 1400 سال پہلے ہی دے دیا، تو پھر کون سا حق؟ دوستو، ہم پارلیمنٹ ہاؤس میں بیٹھنا چاہتے ہیں، بورڈ رومز کی بڑی کرسی پہ بیٹھنا چاہتے ہیں، کورٹ روم میں ایک عہدے پہ کھڑا ہونا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن جو جگہ ہے، وہ اصل مقام جو اسلام نے دیا ہے وہ ہے گھر. گھر میں کون ہے؟ گھر تو عورت کی کنگڈم ہے، لیکن وہ جگہ چھوڑ کر باہر کی کنگڈم کو سنبھالنا تو انجام کیا ہوگا؟ میں یہ نہیں کہتی کہ بڑی کرسیوں پر نہ بیٹھیں، لیکن جو مقام اللہ تعالیٰ نے عورت کو دیا ہے اس کو پسے پشت ڈال کر سڑکوں پہ نکلنے سے عزت نہیں ملے گی.
آپ میرے اوپینین سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پر بولنا ضروری ہے۔ آج معاشرے میں بچے اگر غلط راستوں پر ہیں تو ماں زیادہ قصوروار ہے، باپ کی ذمہ داری بھی بنتی ہے، لیکن یہ ڈپارٹمنٹ جو بچوں کی پرورش کا ہے وہ ماں کا فرض ہے۔ مجھے ایک کال یاد آ رہا ہے، افسوس ہے کہ نام نہیں یاد آ رہا، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ مجھے اچھی مائیں دیں، میں اچھی قوم دوں گا۔ اگر آج کی ماں گھر چھوڑ کر باہر سڑکوں پر نعرے لگائے گی تو قوم کہاں سے آئے گی؟ دوسری بات سیلف ریسپیکٹ ہے، سیلف اپروول ہے، سیلف امپورٹنس ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو خود عزت نہیں دیں گی تو کوئی کیوں آپ کی عزت کرے گا؟ کام کریں، ضرور کریں، مگر عزت کے ساتھ۔ پہلے اپنے آپ کو عزت دینا سیکھیں، پھر دوسروں سے توقع کریں۔ اب آئیے پریشانی کی طرف، مینٹل ہیلتھ کی طرف۔ اگر آپ کسی بھی پرابلم سے گزر رہی ہیں تو بات ضرور کیجیے، اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں، وہ آپ کو کسی ماہر نفسیات کو ضرور ریفر کرے گا۔ کسی دوست سے یا گھر میں جس سے بھی آپ بات کرنا چاہتی ہیں کھل کر اپنا مسئلہ بتائیے۔ کوشش کریں کہ تھوڑی دیر اپنی ذات کے لیے ضرور نکالیں، چاہے وہ آپ واک پر جائیں، گھر میں کوئی ایکسرسائز کریں، وہ کام جس سے آپ کو سکون ملے۔ اس کے ساتھ ایک اور اہم بات وہ یہ ہے کہ زیادتی اور ظلم برداشت نہ کریں۔ زندگی ایک بار ملتی ہے، لہٰذا اگر کوئی ظلم کر رہا ہے تو ضرور آواز اٹھائیں۔ تعلیم، ایجوکیشن بہت ضروری چیز ہے۔ ہر ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنی بیٹی کو ضرور پڑھائیں، کیونکہ تعلیم ذہن کھولتی ہے اور ضرورت پڑنے پر رزق کے دروازے بھی۔ زندگی کبھی پرفیکٹ نہیں ہوتی اور اسے پرفیکٹ بنانے کی کوشش بھی نہ کریں، بس خوش رہا کریں۔ اسی بات پر مجھے ایک سوشل ایکٹیوسٹ کا ایک مکالمہ جو اس نے اپنے ایک اسٹوڈنٹ سے کیا یاد آ گیا۔ اس نے اپنے اسٹوڈنٹ سے پوچھا کہ تم بڑے ہو کر کیا کرنا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ خوش رہنا چاہتا ہوں۔ اس پر ٹیچر نے کہا کہ شاید تمہیں میرا سوال سمجھ نہیں آیا۔ تو شاگرد نے کہا کہ شاید آپ کو میرا جواب سمجھ نہیں آیا، لہٰذا خوش رہنے سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ اس سال انٹرنیشنل وومنس ڈے کی تھیم ہے چوز ٹو چیلنج، تو پھر اس چیلنج کو اپنی ذہنی صحت کے لیے چوز کریں، کسی اور چیز کو پانے کے لیے نہیں۔ آپ خوش ہیں تو چھوٹا سا کمرہ بھی محل ہے، ورنہ محل بھی ایک قبر ہے۔ اپنے آپ کو جانیں، اپنی قدر اور اپنا اصل مقام کو جانیں۔ زیادہ کی لالچ میں چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو ہاتھ سے مت جانے دیں۔ کام ضرور کریں، میں یہ نہیں کہتی کہ کام کرنے میں کوئی برائی ہے، لیکن عزت کے ساتھ۔ میں بار بار یہی کہتی ہوں کہ اس پینڈیمک نے ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے، خاص طور پر زندگی کی امپورٹنس، اس کی اہمیت۔ تھوڑے میں خوش رہنا، دوستوں کا چھوٹا سا لیکن پرخلوص سرکل، اور دماغ میں پازیٹیو سوچ کہ آنے والا دن بہت اچھا ہوگا، اور انشاءاللہ ضرور ہوگا۔ اگر اسی طرح کی سوچ رکھیں گے تو دماغ ہلکا ہوگا اور پریشانی کم ہوگی۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔ اگلے ہفتے تک کے لیے بہت سی دعاؤں کے ساتھ اجازت۔